اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء مساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنفس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو دنیا کے غم سے نجات دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آخرت کے غموں سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ
اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع اتنا ایمان افروز ہے۔ زینت القرآن، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن حکیم کی زینت سورہ الرحمن ہے۔ ناظرین کرام، سورہ الرحمن کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس رب ذوالجلال کی ایک نئی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 31 مرتبہ سورہ الرحمن میں اس سورہ مبارکہ یہ آیہ کریمہ بار بار دہرائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ الرحمن کے بارے میں جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے، اس پہ لوگوں نے، سائنسدانوں نے ریسرچ کی، اس پہ ڈاکٹرز نے ریسرچ کی، اس پہ نفسیات دانوں نے ریسرچ کی۔ اس کے جو صوتی تاثرات اور اس کی جو فریکوینسی ہے، اسپرچول فریکوینسی، اور اس کے اندر جو ایک اسپرچول پاور ہے، اس میں سب سے زیادہ ہیلنگ پاور ہے اس کے اندر۔ یہ مریضوں کو جب سنائی جاتی ہے مختلف بیماریوں میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کے سننے سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں ایک آیہ کریمہ ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، وہ کون ہے، اسی کے منگتے ہیں زمین و آسمان سارے اور اس میں جو بسنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ الرحمن میں بے شمار مضامین ہیں اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے جو اس دنیا کے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو جنات کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان کا حساب نہیں ہو سکتا، وہ شمار نہیں ہو سکتی، اور ان کا سب تذکرہ ہے سورہ الرحمن کے اندر۔ اتنے مضامین کے باب کھلے ہوئے ہیں کہ اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے تو صدیاں چاہیے، اور پھر بزرگان دین جب اس کی تشریح فرماتے تھے، اس میں جنت کا ذکر ہے، اس میں دوزخ کا ذکر ہے، جنت کے پھلوں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہی رب ہے ساری کائناتوں کا رب۔ تو جب سورہ الرحمن آدمی سن رہا ہو اور کوئی صحیح قاری پڑھنے والا ہو، جس طرح قاری عبدالباسط عبدالصمد، اور مجھے یاد آ گیا ناظرین کرام کہ جب صدر کینیڈی تھا، امریکہ کا صدر، تو اس وقت اس نے ایک مرتبہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں سورہ الرحمن کی جب تلاوت سنی، تو اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری آنکھوں سے کیسے آنسو بہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا تاثر ایک ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان جو ہے جب آدمی سنتا ہے تو پھر اس پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس میں سے جو ایک انرجی نکلتی ہے، وہ جب انسان کے کانوں کے ذریعے اس کے اورا کے اندر جب داخل ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آج سورہ الرحمن کے مضامین، اس کی اور اس کے تفصیلی نکات پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ملک کے بہت عظیم ماہر تعلیم بھی ہیں اور بہت مشہور دینی اسکالر پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات نوجوان اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، اور ان کے ساتھ ماہر نفسیات ہیں پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ۔ آج ان تینوں سے ان مضامین پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی خان صاحب، بہت مختصر سورہ الرحمن جو ہے، اس کی شان نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن حکیم کے 55 نمبر پر آنے والی نزول توقیفی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 27ویں پارے میں اس کی کل 78 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے ساتھ کس قدر شغف اور پیار فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تلاوت فرما کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سناتے تھے۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ اللہ نے تمہیں لحن داودی دیا ہے، ہمیں قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک قبیلے کا سردار آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں۔ اب یہ سورہ رحمان سن کر اس سردار پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ ایک بار سننے کے بعد پھر کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ سنائیں۔ آپ اس کو دوبارہ سناتے ہیں اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جب وہ خواہش کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ میں عنہ، ڈاکٹر تنولی سے ذرا پوچھ لوں ایک بات آپ کی بات میں اضافی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، مجھے لگتا ہے کہ صحابہ میں سب سے خوبصورت آواز ان کی تھی، ان کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود آتے ہیں جو قرآن کے قاری تھے۔ ڈاکٹر صاحب مضامین کتنے ہیں قرآن حکیم میں؟ ان گنت ہے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، قرآن حکیم میں تو ہیں ہی ان گنت، خود سورہ رحمان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ رحمان کے اندر بھی ایسے مضامین موجود ہیں جن کا تعلق ہماری شخصیت کے ظاہر اور باطن کے ساتھ ہے۔ جیسا آپ نے حدیث مبارکہ شروع میں ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ رحمان قرآن مجید کی زینت ہے۔ کیسے زینت ہے اور کیوں زینت ہے؟ اور آپ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ابتدائی کلام میں کہ اس سورہ مبارک کے اندر شفا کا پہلو بہت ہی زیادہ وہ ڈاکٹر رافعہ کمال کے کے ساتھ چھوڑ موجود دیا ہے۔ ہم نے۔ واٹ از دا ریزن؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ پوری سورہ مبارکہ کو پڑھیں، مضامین تو اس میں بے شمار ہیں، لیکن ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے جس کو آپ تمام سورہ رحمان کے مضامین کا مرکز و محور قرار دے سکتے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ کو اس سورہ مبارکہ کے زینت قرآن ہونے اور اس سورہ مبارکہ کے شفا ہونے کے ساتھ بھی اس کی بھی اساس قرار دے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ میزان میں آپ گڑبڑ نہ کرو۔ اس میں تو عدل بھی آ جاتا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جس نے، دیکھیں بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کی ہستی سے میزان ختم ہوتا ہے۔ یہ کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کائنات عدل پہ قائم ہے، اور اور توازن جس وقت عدل ختم ہو گیا قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اس کائنات کا اختتام فی الاصل عدل کا اختتام ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، یہ آیہ مبارکہ اس سورہ مبارکہ کے تمام مضامین کا آپ مرکز و محور قرار دے سکتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ عدل قائم نہیں کرتے یا بے انصافی کرتے ہیں عدل کے مناصب پہ بیٹھ کے، گویا وہ قیامت ڈھا رہے ہیں، قیامت وہ کو قریب لا رہے کائناتی ہیں۔ اصولوں کی نفی کرتے ہیں، وہ انسانیت سے، اس کی اساس سے انسانیت کو محروم کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ سورہ رحمان کے آپ 3 رکوع دیکھیں تو آپ کو ایک اسی آیہ مبارکہ کی روح کے مطابق مضامین آگے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلے رکوع میں جب اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یہ واحد سورہ ہے جس میں انسانوں اور جنوں کو بیک وقت خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مظاہر فطرت کا ذکر ہے، کچھ قوانین فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے قوانین فطرت ہیں، آپ جیسے جیسے ان کو ڈسکور کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ کائنات پر آپ کا تصرف بڑھتا جائے گا۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے وہ کون سے قوانین ہیں۔ دوسرا رکوع مضامین آخرت کو بیان کرتا ہے اور وہ صرف جہنم سے متعلق ہے، اور تیسرا رکوع بھی مضامین آخرت کو بیان کرتا ہے اور وہ جنت سے متعلق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا میزان دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات غازی صاحب کے بلا، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی استعداد دی۔ اگر آپ ان 4 آیتوں کو دیکھ لیں تو ہونا یہ چاہیے انسانی جو ایک فہم ہے، ترتیب، اللہ رحمان ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا، پھر اسے قرآن سکھایا۔ سوال ڈاکٹر رافعہ، اس کی برکات اور یہ سورۃ الشفا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں اس کے اوپر ہم لوگوں نے بہت ریسرچ کی ہے اور کچھ پچھلے 15 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ردم ہے، سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن میں سب سے زیادہ ردمک سورت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور اس کا جو ردم ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن ورلڈ نے میوزک تھراپی دی تو ہمارے مائنڈ میں یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ کیوں اگر وہ میوزک وہ یوز کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اپنے مسلم پاپولیشن کے لیے بلکہ ایون نان مسلم پاپولیشن کے لیے اس کا ردم کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ ٹھیک ہے، صوتی تاثرات اس کے جو ہیں، جی، اور اس کی ایک اپنی ریڈیشن، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ ریڈیٹ کر رہا ہے۔ آپ جب
وہ لفظ پڑھتے ہو، جیسے آپ اگر اللہ بھی کہتے ہو تو وہ لفظ کی اپنی ایک بہت بڑی پازیٹیو ریڈیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اندر بہت سے بائیو کیمیکل چینجز آتے ہیں. اور ریسرچ ایک ڈچ سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کی تھی نیدرلینڈس میں، اور اس نے یہ دیکھا کہ جب وہ یہ سورہ رحمان اس نے لگائی اور اس نے نان مسلم پاپولیشن کے اوپر یہ ریسرچ کی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہمیں ہوتا ہے کہ جی دین کی چیز ہے تو ہمیں اثر ہو جائے گا، یہ ہماری سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو سکتی ہے. تو وہ نان مسلمس پہ بھی جب اس نے یہ ریسرچ کی تو اس نے دیکھا کہ ان کو بھی بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ملے. اور پھر اسی طرح ہم نے اسی اسٹڈی کو آگے ایکسٹینڈ کیا اور مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے اس کو ہم لوگوں نے یوز کیا، جس میں میڈیکل اور سائیکولوجیکل دونوں قسم کی جو ہیں بیماریاں ان کے اوپر ہم لوگوں نے پیشنٹس پہ ریسرچ کی ہے. تو جو اب لیٹسٹ ریسرچ ہے جو میری اب پبلش ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل جرنل آف ریلیجن اینڈ ہیلتھ کے اندر آ رہی ہے، جس میں میرا خیال میں پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ہماری قرآن کی آیتیں یا سورہ رحمان جو ہے اسپیسیفکلی وہ ہم نے ڈپریشن کے پیشنٹس کے اوپر جو ہے اس کی اسٹڈی کی تھی. تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہے ہم نے 2 گروپس لیے تھے ڈپریشن کے پیشنٹس کے. ہم نے ان کو رینڈملی ایک کو رینڈملی 2 گروپس بنا لیے نا تھے، اور وہ آلریڈی تھوڑی میڈیسن لے رہے تھے، تو وہ ہاسپٹلائزڈ پیشنٹس تھے، فیمیلز تھیں. ان کو ہم نے سورہ رحمان 3 دفعہ دن میں سنائی، اور ان کو وہ ایک پورا طریقہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے سورہ رحمان سننی ہے، سنائی جائے. ہاں جی. تو وہ ہم نے ان کو سنائی، اور اس کے بعد ہم نے پہلے بھی ان کے سکورز دیکھے. یہ مطلب سائنٹیفک اسٹڈی کی کہ ڈپریشن کے سکورز ہم نے پہلے دیکھے، پھر ہم نے ان کو 7 دن سنانے کے بعد دوبارہ ان کی ٹیسٹنگ کی، ان کے سکورز دیکھے. اس میں جس گروپ کو ہم نے سورہ رحمان سنائی، ایک گروپ کو سورہ رحمان سنائی، ایک گروپ کو ہم نے سمپل ریلیکسیشن کا میوزک سنایا. تو جس گروپ کو سورہ رحمان سنائی ان کے سکورز میں ڈپریشن میں بہت کمی ہوئی. پھر اسی کو ہم نے کنٹینیو کیا، پھر ہم نے 7 ڈیز سنائی. تو یہ ہے کہ اس کے جو بینیفٹس تھے وہ ایک سائنٹیفکلی ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا، اسٹیٹسٹکلی کیلکولیٹ کیا، وہ بہت زیادہ تھے. اسی طرح بہت سی ہم نے انڈیویجولائز اسٹڈیز کی ہیں سورہ رحمان کی. ڈاکٹر صاحب جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس سے جو ریڈیشن نکلتی ہیں وہ کس طرح اس پہ پھر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، اور کس طرح سنوانی چاہیے. مریض جو ہے مختلف، ان کو مختلف تعداد میں سنانی چاہیے. یہ میں دوبارہ آپ سے پوچھوں. پروفیسر صاحب 31 مرتبہ یہ تکرار مزہ تو بڑا دیتی ہے سننے میں، اس کے صوتی تاثرات، اور پھر اگر قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں ہو کیا لطف آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمتیں ہوں گی نا بے شمار، کوئی جو ہماری سمجھ میں آتی. جو خود پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں اس کی حکمت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ ہمیں سنانا شروع کی تو بعد میں فرمایا کہ تم سے تو جنات اچھے ہیں، کہ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا تو وہ ساتھ ہی اقرار کرتے کہ اے اللہ ہم تیرے ناشکرے نہیں ہیں، تیری کسی نعمت کو نہیں کسی نعمت کو نہیں ٹھکراتے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اسی لیے صاحب کشاف نے لکھا کہ جو مسلمان روزانہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے وہ اللہ کے ہاں شکر گزار لکھا جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تلاوت کی بدولت سبحان اللہ. اور اس کے متعلق بیان کیا گیا. اب یہ جو بار بار آیا، انسان چونکہ ناشکرہ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اسے بار بار یاد کرایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو زندگی کے میدانوں پر نظر تو ڈال، کون سا لمحہ ایسا ہے، کون سا قدم ایسا ہے، کون سا وقت ایسا ہے جہاں تو اللہ کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے مستفید نہیں ہو رہا. تو اس کی تکرار ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی جلالت، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھیں کہ جس قدر ہم شکر گزار بنیں گے اس کی رحمتوں کا نزول اور زیادہ ہوگا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو سارا جھگڑا ہی کائنات میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا ہے. کیا اس میں ایک آیت بھی ہے نا رب کا ذوالجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تیرے رب کے نام کی برکتیں کتنی ہیں، وہ جلال اور اکرام والا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے یہ سوال کیا کہ یہ جو آیا کہ کل یوم ہوا فی شان، اس کا معنی کیا ہے؟ اب وہ سن کر پریشان ہو گیا. اس کو گھر جا کر اس کے ایک حبشی غلام نے دیکھا کہ میرا مالک آج پریشان ہے. پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بادشاہ نے مجھ سے سورۃ رحمان کی اس آیہ کریمہ کے متعلق سوال کیا ہے
تو اس نے کہا کہ میں جواب دوں گا۔ اب اس نے آ کر جب بادشاہ کے سامنے اتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اپنی خلعت اتار کر اس حبشی غلام کو دے دو۔ جب اسے پہنائی جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ لیجئے جناب، یہ بھی ہوا فی کل یوم ہوا فی شان کا ایک منظر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس تکرار کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں شکر گزاری جو لازم آتی ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا تو چاہیے۔ اس میں فائدہ بڑا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن پروفیسر صاحب كَفَرْتُمْ۔ دوبارہ میں جب آپ کے پاس آؤں تو یہ بھی آپ نے فرمانا ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رشوت کے پیسے آ گئے تو بندہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی، پچھلے مہینے جو تھا وہ 10 لاکھ کا تھا، اس مہینے کروڑ تک پہنچ گیا ہوں، بڑا اللہ کا شکر ہے۔ تو شکر کے کیا معنی ہیں اور ہمیں کیا عمل میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی طرف آپ نے تو ڈاکٹر تنولی صاحب ایک مشکل سوال ہے، کل من علیہا فان فبأئی آلاء ربکما تکذبان، یہ کیا ہوا؟ جو کوئی زمین آسمان میں فنا ہونے والا ہے اور پھر بھی تم کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے، یہ کیا ہے؟ جی بالکل جی، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا۔ یہ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ یہ بات آئی ہے، ایک تو سورہ رحمان کے اندر ہے اور اسی بات کو ایک مختلف اسلوب کے ساتھ سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ چیز ہے، ایمانوں وہ میں چیز آئی۔ ہے، ہاں کل شیء ہالک ویبقی وجہ ربک۔ جب آپ اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں کل من علیہا فان، اس آیہ مبارکہ کا ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، اگر میں نے غلط کہا تو اصلاح فرما دیں گے، اس آیہ مبارکہ کا ایگزیکٹ یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا، اچھا، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان کا مطلب یہ جو کچھ ہے مارز فنا میں ہے، اچھا، اس وقت فنا کی کیفیت میں ہے۔ آپ اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر دیکھیں نا، اس آیہ مبارکہ کی جو ورڈنگ ہے، جو قرآن مجید نے اسلوب اختیار کیا ہے، فان کا مطلب ہے حالت فنا سے گزر رہا ہے، جیسا رحمان کا مطلب کیا ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ رحمان کا یہ مطلب نہیں ہے وہ رحمت والا بن جائے گا، فیوچر نہیں ہے، یہ حال ہے، اس وقت کی کیفیت ہے۔ مطلب کیا ہے اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے، یہ کائنات بندو غور کرو، یہ کائنات مارز فنا میں ہے، اللہ نے پھر بھی تمہیں زندگی دے رکھی ہے، تم اس کی کس کس نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کرو گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اچھا، میں نے اس کا جو تشریح اس زمانے میں کی وہ یہ تھا، میں نے کہا کبھی آپ جائیں نا، جو کینسر کے آخری درجے کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پیتھیڈین اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں، اور بعض اور امراض میں بھی تو درد کم نہیں ہوتا ان کا، تو ان کے لیے میں نے کہا بتائیں کل من علیہا فان فبأئی اچھا، اب میں اگلی بات عرض آلاء کرتا ہوں۔ ہاں، جب آپ آج کی سائنسز کو اور کوانٹم میکینکس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی اس بات کو بالکل کنفرم کرتی ہے۔ دیکھیں ہیزنبرگ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ساری جو میٹیریل ورلڈ ہے یہ انسرٹنٹی پرنسپل پہ کھڑی ہے۔ انسرٹنٹی پرنسپل کا مطلب کیا ہے؟ نظریہ غیر یقینیت، فزکس کا بہت بڑا اتھینٹک نظریہ ہے، عام طالب علم بھی اس سے آگاہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کائنات ہے نہیں ہے۔ غالب کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، ہستی کے فریب میں مت آ جائیو اسد، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یہ کائنات نظر آتی ہے۔ جس طرح آپ اشارے دے رہے ہیں وہ آج میرا موضوع نہیں، اس طرف نہیں جانا، وہ بڑا مشکل ہے، اور یہ ہمارا پروگرام اس کا متحمل بھی نہیں ہے۔ اس میں بہت سوال کرتا آپ سے، لیکن اس طرح بوجھ ہمارا پروگرام نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کا بوجھ اگر کسی چھوٹے جانور پہ رکھتے ہیں تو پچک جاتا ہے۔ وہ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا تھا نا کہ جب وہ مائی رابعہ بصریہ ابھی نہیں آئی تھی تو واز نہیں شروع کر رہے تھے، تو جب وہ آ گئی آپ نے واز شروع کیا تو لوگوں نے کہا پہلے واز کرتے، یہ بڑھیا کے لیے آپ نے اتنا انتظار کیا، تو آپ نے فرمایا جو ہاتھی کے لیے شربت تیار کیا جاتا ہے وہ چونٹی کو نہیں پلایا جاتا۔ یہ رابعہ بصریہ سمجھ سکتی تھی، اور آج رابعہ ہمارے ساتھ ہے، ڈاکٹر رابعہ، یہ بھی راز ہیں اور رابعہ بھی راز ہیں، ماشاء ڈاکٹر اللہ۔ رابعہ رافعہ، ڈاکٹر رافعہ، ہاں جی، کس طرح سنانی چاہیے سورہ رحمان مریضوں کو؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے گروپ میں بھی سنا سکتے ہیں اور آپ انڈیویجولی بھی کوئی خود سے بھی سن سکتا ہے، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی انسٹرکٹر ہو تو آپ سنا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت سی ریسرچ کی، ڈیفرنٹ قاری کی آواز میں اس کو سنایا تو دیکھا کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں، جو ایجپشن قاری اللہ میاں نے جنت نصیب کرے، ان کی آواز میں بہت زیادہ ردم تھا، ردم ہے، بہت ردم ہے، ہاں، اور فریکوینسی بھی بہت ہے، جی فریکوینسی بہت ہے، اصل میں ان کی آواز میں ریڈیشن بہت زیادہ ہے، اور وہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، تو وہ ایک کیفیت جو تھی وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جب آپ کسی بھی چیز کو سنیں تو آپ کے اندر خود ٹرانسفر ہوتی ہے اگر اس کی فریکوینسی ہائی ہو۔
تو وہ پھر ہم لوگوں نے جب پیشنٹس کو دی تو انہوں کو وہ آواز جو تھی وہ زیادہ اس کے اوپر ان کی ہمیں لگا کہ رسپانسونیس تھی. تو ہم نے پھر اب یہی کہتے ہیں کہ آپ قاری عبدالباسط کی آواز میں 3 دفعہ دن میں آپ نے سورہ رحمان سنی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مکمل کرنی ہے بات, میں چھوٹی سی بریک لے لوں اور پھر ہم آئیں گے تو آپ بتائیں گے کہ 3 مرتبہ اور کیسے, اور اس کو کتنی پچ پہ رکھنا چاہیے, اور ریڈیشن اس سے کس درجے کی نکلتی ہے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں اس موضوع سے اگر آپ اس کو غور سے سن رہے ہوں گے, یقیناً میرا یقین ہے تو آپ نے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہوں گے, آج کل ڈپریشن کا مرض تو بہت عام ہے, دیگر امراض میں بھی. تو اگر کسی کو گائیڈ کرنے سے, ایک مریض سے بھی کو بھی آپ نے گائیڈ کر دیا, اس کو شفا مل گئی, تو اس کا جتنا آپ کو اجر ملے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر رافعہ آپ فرمائی تھی 3 مرتبہ. جی 3 مرتبہ. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے, بیماری کی انٹینسٹی کیا ہے, تو اس حساب سے ہم فریکوینسی کو جو ہے ویری کر دیتے ہیں. یوزلی ہم کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قاری عبدالباسط کی آواز میں آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان سننی ہے. ہارڈلی 21 to 22 منٹس لگتے ہیں سورہ کو سننے میں. اور اس کے بعد جو ہے ایک 3 گھونٹ پانی لینا ہے گلاس میں, اور سنت کے طریقے سے اس کو پانی کو اپنے سامنے رکھیں جب آپ سن رہے ہوں. اس کے بعد 3 دفعہ اللہ کا لفظ کہنا ہے, کچھ اور نہیں کہنا, اللہ اللہ اللہ. اور اس پانی کو جو ہے سنت کے طریقے سے 3 گھونٹ میں پینا ہے, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مجھے جس قسم کی بھی بیماری ہے مجھے اس کے لیے شفا دیں. اور اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ہم لوگوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کے اندر میڈیکل بیماریوں میں جو ہے ہیپاٹائٹس سی, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, جو بلڈ پریشر عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں, ہارٹ کی پرابلمز کے لیے بہت یہ ہیلپ فل رہی ہے, کینسر جیسے مرض کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہے. سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہم لوگوں نے ڈپریشن, جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت کامن ہے, ہر بندہ جو ہے دوسرا بندہ جو ہے وہ ناشکری والی بات آ گئی کہ جب لوگ شکر نہیں ادا کریں گے تو پھر نفسیاتی اور اسپرچول بیماریوں کا اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے سے اوپر کی طرف. جی وہی نا, پھر جب بندہ پھر افسردگی میں جائے گا نا, جب آپ گریٹیٹیوڈ میں نہیں جاتے, تو جب آپ تشکر میں نہیں جاتے, تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ چل پڑتے ہیں. اور جب آپ امبیلنس رکھتے ہیں اپنی لائف میں, اس میں انزائٹی ہے, سٹریس ہے, غصے کے لیے بہت یہ ہیلپ فل ہے. پھر ہم لوگوں نے اور متعدد بیماریوں کے لیے ٹائمنگز, میں جب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ نے یہ بھی فرمانا ہے کہ ٹائمنگز اس کے جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے. پروفیسر سعید خان صاحب, کل یوم ہوا فی شان, ہر روز اس کی نئی شان ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ رات کو دن میں, دن کو رات میں داخل کر رہا ہے, محتاج کو غنی, غنی کو محتاج کر رہا ہے, صحت مند کو بیمار, بیمار کو صحت مند کر رہا ہے, اور کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی قدرت اور کمال کے نشانات دکھا رہا ہے. آج اقتدار میں ہے, بادشاہی میں ہے, کل ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے, جب نکلتا ہے تو پھر وہی فرعونیت آ جاتی ہے. کائنات کی رنگت اس جملے کے اندر پوری کی پوری بیان کر دی گئی کہ کل یوم ہوا فی شان, ذرے ذرے میں اس کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں, اس کی شان دکھائی دیتی ہے. سدا بادشاہی تو اسی کی ہے. اور یہ جو کہا نا آپ نے, فرمایا کہ کل من علیہا فان, یہ کیسے نعمت ہے. تو اس کے لیے میں نے دیکھا کہ مفسرین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کی کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہر چیز فنا کے مقام سے گزر رہی ہے, تو پھر وہ حرص کی طرف نہیں آتا, پھر وہ انسانیت کے ان اصولوں کی طرف آ جاتا ہے جن کی وجہ سے اولاد آدم کو, بنی نوع انسان کو فوائد ہی فوائد ملتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہماری روح کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں, وہ تمام کی تمام اسی بات کی بدولت ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ ہم فنا کے مقام سے گزر رہے ہیں. صاحب ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب میں عبدالستار بھوروی عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب عبدالستار صاحب فرمائیں. یہ سوال پوچھنا تھا غازی صاحب کہ سنا ہے کہ جو سورۃ رحمان ہے اس بغیر ترجمے کے سننی چاہیے مریض کو. جی بالکل. اور دوسرا یہ سوال اس کے ساتھ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جس طرح سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی صورتیں اس کے علاوہ بھی ہوں جو شفا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ سوال آپ سے متعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ترجمے کے بغیر کنٹینیوسلی وہ سنی جائے. جی وہ اصل میں جو ہماری کانسیپٹ ہے وہ ردم کے اوپر ہے نا, اس کا ردم ڈائریکٹلی ہارٹ کو افیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سن رہا اس سے پہلے اس کو پڑھے اپنی زبان میں, تاکہ اس کو پتہ چلے میں سن بھی کیا رہا ہوں.
وہ بھی ایک ضروری ایلیمنٹ ہے، لیکن اگر جو نان مسلمز بھی ہیں اگر ان کو بھی سنائیں تو اس کا اتنا ہی افیکٹ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اٹ سیلف ریڈیشن ہے، اس میں ردم اتنا اچھا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے آرگنز پہ، آپ کے ہارٹ پہ، آپ کے ڈفرنٹ آرگنز پہ افیکٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے غالباً درود تاج پہ بھی کی تھی ریسرچ؟ جی درود تاج پہ بھی کی تھی، اور ساتھ قصیدہ بردہ شریف کے اوپر، جو ہاں جی قصیدہ بردہ شریف پیرالسس کے پیشنٹس کے لیے جن کو لکوا ہو جاتا ہے، اچھا تو ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہے اگر وہ ان کو سنایا جائے، اور اسی طرح دعا وہ کریں اپنے لیے. اور اسی طرح درود تاج آپ نے دیکھا، درود شریف تو جو جتنے طرح کا بھی ہے کوئی بھی اگر وہ سنائے، تو درود تاج کے اوپر بھی ہم نے بہت سی سائیکولوجیکل پرابلمز کو دیکھا کہ اس سے بہت جو ہے ان سے فائدہ ملا. جو ہے جی اس کا ردم بھی بہت دیکھیں بہت خوبصورت ردم ہے. ہاں جی ریڈیشن بھی بہت ہے، اور یہ ہے کہ وہ بھی ہم نے ڈپریشن کے پیشنٹس کو جو ہے وہ سنائی ہے. وہ ابھی ہماری ریسرچ ان پروسیس ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں کہ اس کی اندر شفا ہے، تو ابھی ہم ڈفرنٹ جو ان کی ورسز ہیں یا جو آیات ہیں، اور اس سے نا اب ہم ریسرچ کر رہے ہیں جو جی سورہ ہیں ان پہ آپ ہاں جی ہاں جی بالکل ریسرچ کر رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہم جو شروع میں اپنے پروگرام کے کرتے ہیں سنواتے جی ہیں وہ بہت اس کا بڑا امپیکٹ اور ہے، وہ اتنا امپیکٹ ہے کہ آپ نے اگر کبھی آڈینس سے پوچھا ہو، میں نے اکثر ان سے پوچھا، آڈینس بہت صبح کے ٹائم وہ کہتے ہیں ہمیں بہت انرجی ملتی ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے. ایون کہ جب کئی دفعہ ہم بھی یہاں آتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نیند بھی آ رہی ہو تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اتنے وہ انرجیٹک ہے. جی پروفیسر آپ فرما رہے تھے وہی کل یومن ہوا فی شان پہ آپ فرما رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کریم کی شان تو دن بدن اور زیادہ انداز سے لوگوں کے اوپر واضح ہوتی ہی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان، تو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے بقا ہی نہیں تو میں کس لیے مال و زر کی ہوس میں مبتلا ہو کر ان چیزوں میں لگا ہوا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کتنی ہی سنجیدہ بیماری میں ہو، 41 روز تک 41 مرتبہ روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرے، یا کوئی آدمی پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو دے دے، اللہ رب العزت اس بیماری سے اس کو نجات دیں گے. اسی طرح مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں کیڑے وغیرہ ہیں، کوئی موذی جانور ہیں، تو وہ 7 روز تک 7 مرتبہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیواروں پر چھڑک دے تو اس کا مکان ان تمام قسم کے موذی جانوروں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر تنولی صاحب آج کل ایک میں نے کلپ بھی دیکھا، اور اس طرح کے مذاق ہیں کہ یہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی، حوران بہشتی ہوں گی، ان کے بارے میں مزاحیہ انداز کے اس طرح کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بھی ایک دین پہ حملے کی ایک صورت ہے. یہ ہو رہا ہے ظاہری اور باطنی نعمتیں جن کا ذکر ہے یہاں پہ. جی گائی صاحب، اگر سورہ رحمان کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کا جو تیسرا رکوع ہے وہ جنت کے احوال اور جنت کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے. تو جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے، اور کم از کم میری جو طالب علمانہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے مشاہدہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت اور جہنم دونوں کے احوال کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا خود بہت بڑی جہالت ہے. وہ کس طرح سے آپ کسی بھی تھیسس پہ بات شروع کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم سورہ رحمان کے بارے سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، کتنی انہوں نے ریسرچ کی، اس کے بعد انہوں نے کوئی رائے قائم کی ہے. ٹھیک اصولی بات ہے، دیکھیں ایک اصولی بات ہے، جب بھی آپ کسی تھیسس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس حصے کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں جسے آپ جانتے ہیں، پھر اس طرف بڑھتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے. قرآن مجید کا بھی یہ اسلوب ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے سورہ رحمان کا آغاز کہاں سے کیا؟ مظاہر فطرت سے کیا، بیان یہاں سے شروع کیا. اگر آپ سورہ رحمان کو دیکھیں، جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا، اس میں ایسے یونیورسل لاز ہیں جب بھی آپ سوچیں گے آپ اس سے بہتر لا نہیں لا سکتے، اور ان لاز کا تعلق ہماری مورل ڈومین سے بھی ہے اور اس کائنات سے بھی ہے. ڈاکٹر صاحب مثلاً نہیں، جس میں ذرا سی بھی کوئی ایمان کی رمق اور سمجھ ہو، وہ جو ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. دیکھیں گائی صاحب، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، ایمان تو بعد میں آتا ہے. گائی صاحب ایمان تو بعد میں آتا ہے، میں انسانی سطح کی بات کر رہا ہوں. بالکل جو کامن ہیومن نیچر ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا شروع کریں گے، بات کرنا شروع کریں گے، پہلے اس حصے پہ بات کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے. اب کوئی شخص مجھے تو جانتا نہیں ہے، میرے پردادے کے بارے میں کمنٹ کرنا شروع کر دے تو آپ اس کو دیوانہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بیٹھا میں اس کے سامنے ہوں اور بات میری پچھلی نسلوں کے بارے میں کر رہا ہے. قرآن مجید نے جیسا میں نے عرض کیا سورہ رحمان میں پہلے اس کائنات کے بارے میں کچھ فیکٹس بیان کیے ہیں، پھر آپ کی مورل ڈومین کے بارے میں کچھ فیکٹس بیان کیے. مثلا مورلٹی کی بات کریں، سورہ رحمان کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں کہتا ہوں پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے اور اس سے بہتر مورل لا لے آئے.
واہ 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 واہ، اس کا مطلب یہ ہے سبحان جو اللہ، قرآن سبحان سورہ رحمان کے اگلے سبجیکٹس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں وہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. کم از کم آپ اس کی موریلٹی کو انڈرسٹینڈ کر لیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان. اب جنت کی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان. جنتیں اس کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. یعنی سب سے پہلے بات تو یہ آپ قرآن مجید کے فزیکل فیکٹس کو انڈرسٹینڈ کریں, مورل فیکٹس کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ آپ کو یاد ہے نا واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک نوجوان بڑا پاک باز تھا, تو وہ فوت ہو گیا, کوئی عورت اس کو دعوت گناہ دے رہی تھی اور وہ اللہ کے خوف سے اس کی جان نکل گئی, شہید ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس نوجوان کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا زیادہ وقت ہو گیا آپ کو کیوں ڈسٹرب کریں. تو آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور جب یہ آیا مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان, جب آپ نے یہ آیا مبارکہ پڑھی تو اس نوجوان نے قبر سے آواز آئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں جنتیں عطا کر دی. اچھا غازی صاحب اگلی بات دیکھیں, اس کے جو کائناتی فیکٹس ہیں میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات سورہ رحمان یہ کہتی ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. اللہ نے شمس و قمر کو ایک ضابطے کے تحت قائم کیا ہے, ان کی حرکت, ان کا موجود ہونا کیلکولیٹڈ ہے. واہ واہ اور آپ کی ساری کاسمولوجی, آپ کی ساری فزکس, سائنسز کہاں اسی اصول کی تعبیر میں لگی ہوئی. دوسری بات جو آیہ مبارکہ آپ نے پڑھی کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, یعنی 2 سمندر جا رہے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. اچھا اس کی کئی مثالیں ہیں. اگر آپ پشاور سے ہیں جو میں نے خود دیکھی ہے, جو دریائے اٹک, اس میں دریائے کابل آتا ہے, میلوں تک چلتا چلا جاتا ہے, اس میں مکس نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فزکس آپ کو بتاتی ہے جو وسکوسٹی لیول ہے کسی بھی لیکوڈ کا, وہ چاہے ان کو آپ اکٹھا بھی کر دیں وہ ایک دوسرے کو سیپریٹ رکھے گا. اچھا یہ آپ نے بات کرتے رہنا ہے, آپ کی بات جاری رہے گی. ایک کالر لے لیں اتنی دیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں بھائی. مسعود بات کر رہا ہوں ومبر کشمیر سے. جی مسعود بھائی فرمائیں. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ تشکر کیا چیز ہوتی ہے. تشکر یہ ہوتی ہے کہ گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے. ہمارے ادھر بیوروکریٹس اور جتنے بھی یہ حکمران سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حالانکہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی تشکر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جب یونیورس میں امیٹ کرتے ہیں ایسی گریٹیٹیوڈ تو وہ اس کو ملٹیپلائر کر دیتی ہے, وہ مزید اور اس گن میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو اچھے کاموں پہ وہ گریٹیٹیوڈ کرتا ہے وہ اس کو ملٹیپلائر کرتا جاتا ہے. اس یونیورس میں امیٹ کرتی ہے وہ چیز, وہ ریٹرن آتی ہے, وہ ملٹیپلائی ہو کے ریٹرن آتی ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ کرپٹ لوگ ہیں, بیوروکریٹس ہیں, جو پالیٹیشینز ہیں, وہ غلط کام پہ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی یہ میں نے اتنی کی ہے, یہ میں ذکر کر چکا ہوں. ہاں کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک کیس میں 2 کروڑ روپے رشوت لی تھی اور پھر میں عمرے پہ چلا گیا, بڑا اللہ کا شکر ہے ہم نے ساری فیملی نے VIP عمرہ کر لیا. یہ تو گریٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. گریٹیٹیوڈ پازیٹیو سینس میں آپ تشکر پازیٹیوٹی کے ساتھ, لیکن نا ریڈیشن ایک چیز کی ہے, وہ تو تشکر ہے ہی نہیں, وہ تشکر ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ اپنے آپ کو اپنی رانگ ڈوئنگ کو, وہ تو انکار نعمت, وہ اپنی رانگ ڈوئنگ کو انکانشیسلی اس کو آپ اچھا ثابت کر کے تشکر شو کر رہے ہو. تو وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفنس میکنزم ہے, وہ تشکر نہیں ہے. ٹھیک. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری یہ آیہ مبارکہ, اور تیسری یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا الا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان. قرآن مجید کہتا ہے معاشر جن و انس, اگر تم چاہو کہ اس زمین اور اس آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے سوائے اس کے کہ تمہارے پاس سلطان ہو. یعنی اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جتنے بھی ہمارے ارد گرد کرے ہیں ان سے نکلنے کا اور کائنات کی گرفت سے آزاد ہونے کا ضابطہ جو ہے وہ سلطان کو بتایا ہے. اور جب سے انسان نے گریوٹی سے نکلنے کی کوشش کی ہے تو سلطان کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے, اور اس کی بڑی مناسبت ہے جس پہ بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سلطان سے مراد کیا ہے؟ سلطان سے مراد 2-3 چیزیں ہیں جی. پہلی چیز تو یہ سلطان, میں پہلے سوال پوچھ لوں اور آپ نے یہ جواب دینا, بڑا اہم سوال ہے. اس پہ بعض اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن نے تو کہا کہ تم نہیں نکل سکتے اوپر, اور دیکھو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ نہیں, اس کا ترجمہ نہیں, لیکن وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں. ناظرین کرام آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم آپ سے ہر روز سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے سورہ الرحمن کی کل کتنی آیات ہیں؟ اور جو کل سوال ہم نے پوچھا تھا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی کو مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی, اور درست جواب دینے والے خوش نصیب حضرات کے نام
عثمان اللہ خیبر پختونخوا، احد علی فیصل آباد، طیبہ انجم صاحبہ کراچی، سید علی موسیٰ جھنگ اور فرزانہ حبیب صاحبہ چیچا وطنی، محمد عمران سرگودا، یاسر رشید جلال پور پیر والا، امان اللہ خان بھکر، علی رضا نارووال، کوثر علی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور اور قاری ظہور الہی منڈی بہاؤدین، محمد عمران صاحب حیدرآباد. آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہے وہ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کر دیے جائیں گے. شکریہ. جی ڈاکٹر بھائی صاحب، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ایک تو وہ نئی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ کسی بھی بڑے مستند ترجمہ قرآن کرنے والے نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ نکل ہی نہیں سکتے. اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ بسلطان، تم نکل سکتے ہو مگر سلطان کے ذریعے سے. اب سلطان ہے کیا؟ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو سلطان کا ایک معنی طاقت ہے، سلطان کا ایک معنی دلیل ہے، یعنی انٹلیکچل پاور. سلطان کا معنی اسپرچل پاور بھی ہے، انٹلیکچل پاور بھی ہے، نالج کی پاور بھی ہے، اور سلطان کا معنی ظاہری طاقت بھی ہے. اب دیکھیں جو انرجی ہے، جب آپ نے اس کو میکانزم میں ایک ڈالنے کی استعداد حاصل کر لی تو آپ گریوٹی سے آزاد ہونے کے سفر پہ چل پڑے. جتنا زیادہ آپ سلطان کے اوپر گرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کائنات کے اوپر غالب آتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے تسخیر کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. یہ جو ساری ہم نے باتیں کی، ایک کنکلوژن کے لیے میں نے یہ ساری تفصیل آپ کو اس کی میں یہ عرض کرتا ہوں، جو لوگ جنت کی نعمتوں کا یا جہنم کے احوال کا انکار کرتے ہیں وہ پہلے ان قوانین کا انکار کریں. جب قرآن مجید اتر رہا تھا کون سی سائنس تھی؟ کون سا وہاں پہ سکھانے والا تھا؟ کون سا جا کے سمندر سارے دیکھ رہا تھا؟ مطلب یہ قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے بھئی وہ چیزیں آپ نہیں دیکھ سکتے، ان کا یقین ان چیزوں سے حاصل کرو جو قرآن مجید آپ کو بطور دلیل کے دے رہا ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے. وہ جو ہے کہ قرآن اسی میں ہے سورہ رحمان میں کہ اس کی لہریں جو اٹھتی ہیں وہ سمندروں کی طرح ہیں، وہ جا کے ہیں پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح کشتیاں اس میں چلتی ہیں، وہ پہاڑوں جیسی نظر آتی ہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیہ کریمہ فرمائی کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو مشرکین مکہ کا ایک سوال تھا، اور وہی آج پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے وہی سوال ہے. انہوں نے کہا رحمان کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے رحمان کا پورا تصور دیا ہے. رحمان کی پہچان کے لیے جو پہلی بات آغاز میں ہے، اگر ہم اس سے آگے چلے جائیں تو ناانصافی ہوگی. رحمان نے کہا کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا اس نے ایک انسان بنایا ہے، اس نے ایک محبوب بنایا ہے، ایک انسان تمہارے لیے جس کو کانا وما یکون کے علوم سے نوازا ہے، علامہ البیان، اس کی طرف آؤ. اور اسی حقیقت کو اقبال نے یوں کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دیں ہم اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. ڈاکٹر صاحبہ ٹائم چونکہ میرے پاس کام ہے، آواز کا ردم جو ہے وہ بھی انسانی ذہن اور جسم پہ اثرات مرتب کرتا ہے، اور الفاظ کی اپنی ریڈیشن ہوتی ہے. تو اگر دونوں مل جائیں، یعنی آواز بھی بڑی زبردست ہو اور اس کے الفاظ بھی ریڈیشن، اور پھر یہ بتا دیں کہ نیک آدمی کی جو الفاظ اس کے منہ سے نکلیں، اس کی باڈی سے باہر آئیں، ان کی ریڈیشن بہتر پازیٹیو زیادہ ہوگی اور عام آدمی کی اصل میں ہر انسان ریڈیٹ کر رہا ہے. کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ لیونگ ہے چاہے وہ نان لیونگ ہے، وہ ریڈیٹ کر رہی ہے. لیونگ چیزوں کی ریڈیشن جو ہے وہ زیادہ لکڑی ہے، لوہا ہے، ہر چیز ریڈیٹ کر رہی ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، ہر چیز ریڈیٹ کر رہی ہے. اب اسی طرح انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ان کی ریڈیشن بھی پازیٹیو ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، جن میں تشکر نہیں ہوتا، جن میں ہر وقت غصہ بھرا رہتا ہے، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، ان کی نیگیٹو ریڈیشن ہوتی ہے. تو بیسیکلی ہم جو کام کریں وہ یہی ہے کہ ان کی ریڈیشن جو ایک آواز کی پازیٹیو ریڈیشن ہے وہ ان تک ٹرانسفر کی. اچھا، یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا بعض شخصیات کی طرف، یہ بھی ریڈیشن کی ہو رہی ہے نا، ان کی پازیٹیو ریڈیشن ہے. اور بعض لوگ بالکل ساتھ رہتے ہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں، ایک گھر میں بھی بعض کو رہتے ہوئے ان سے ریولشن ہوتی ہے، آدمی پیچھے اصل میں وہ آپ کی اور ان کی ریڈیشن نہیں میچ ہوتی کرتی نا. آپ کی اگر پازیٹیو ریڈیشن ہے آپ اٹریکٹ ہوں گے پازیٹیولی ریڈیٹڈ لوگوں سے. اگر آپ کی نیگیٹو ریڈیشن، آپ نیگیٹیولی ریڈیٹڈ لوگوں سے. ایک پازیٹیو ریڈیشن کا بندہ نیگیٹیولی ریڈیٹڈ بندے کے ساتھ زیادہ دیر بات بھی نہیں کر سکتا. آپ کو کبھی کبھی ایسے فیل ہوگا کہ یہ کیا مصیبت ہے، مجھے اس سے کیوں اتنی الجھن ہو رہی ہے. آپ کو بغیر وجہ کے نہیں بھی بات کوئی کر رہا تو آپ کی اس کے وجود سے الجھن ہوگی. دیٹ از ریڈیشن تھیوری. اچھا، یہ بعض اوقات یہ جو ازدواجی معاملات ہو ان میں اختلافات ہوتے ہیں، تو وہ جو جس میں سے نیگیٹو ریڈیشن ہو رہی ہے، اگر وہ سورہ رحمان سنیں یا کوئی اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کا ذکر کرے
تو وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے. یہ آپ نے ہاں جی یہ بہت اچھی ہے. یہ بھی ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ میرٹل جو پرابلمز کے لیے بھی ہم لوگوں نے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سورہ رحمان آپ لوگ سنیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ لوگ جو نظر ہے بری نظر ہے اور جنات کا اثر اور جادو کا اثر, اس کے لیے بھی جو ہے سورہ رحمان کی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ تلاوت سنیں. اور کیونکہ ظاہر ہے پڑھنے سے کئی لوگ ٹھیک طرح تلفظ نہیں ادا کر سکتے, ان کی آواز میں اتنی ریڈیشن نہیں ہوتی, تو اس لیے ہم کاری. ہاں جی خوش اعلانی کا بڑا تعلق ہے اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ورتل القرآن ترتیلا مزمل میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں یہ بات فرمائی کہ ملم یغن بالقرآن فلیس منا, جو گا کر قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. گا کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی قرات اور اس خوش الہانی میں, اس آواز میں اللہ تعالیٰ نے جو تاثر رکھا ہے. اور پھر جب یہ سورۃ الرحمن کے کلمات خوش الہان کی زبان سے نکلتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے ان تمام اثرات کو لے آتے ہیں جن کی طرف ڈاکٹر صاحبہ اشارہ کر رہے ہیں. قیامت کے احوال بھی تو بتائے گئے ہیں, دوزخ. جی بالکل, میں نے عرض کیا کہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ہے ہی سارا جہنم کے احوال سے متعلق. اچھا, اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن یہ بنتا ہے کہ جب جہنم کے احوال کا ذکر ہوا تو اس کے بعد پھر کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ, اس کی کیا ریلیونس ہے؟ بہت صاحب نے بھی اس پہ بڑی بات کی تھی. تو بہت سے جو تکرار کی حکمتیں, ان میں سے یہاں جو ریلیونٹ حکمت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ڈراوا سنایا جاتا ہے تو اس کے اندر جرم سے بچنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے, عجز پیدا ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑا ظلم کسی شخص کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کے گناہ پہ سزا تو دیں لیکن پہلے یہ نہ بتائیں تجھے سزا دی جائے گی. اگر تم یہ کرو گے تو یہ سزا. وہ گناہ کرتا رہے, جب گناہ کر کے فارغ ہو پتا اور پھر بتایا جائے اب تمہارا یہ انجام شروع ہو گیا. یہ کرپشن اسی لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پیسے دے کے بچ جائیں گے, بچ جائیں گے. سورہ رحمان یہ کہتی ہے کہ اللہ کا تم پہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلے سے بتا رکھا ہے اگر یہ غلطی کرو گے تو اس انجام تک پہنچنا ہوگا, اور تم اب اس انجام کے تصور سے اپنے نفس کو سدھار سکتے ہو, اس کی تربیت کر سکتے ہو. وہ جو ہمارا انگریزی لاء میں ہے نا, ignorance of law is no excuse, وہ یہاں نہیں ہے. جی جی جی, وہ اللہ تعالیٰ کا یہ بتا دیا ہے تمہیں سارا کچھ, اب نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں. اگنورنس کو ختم کرنے کا اہتمام پہلے کیا ہے, آگہی پہلے دی ہے, اور پھر بھی معافی کا دروازہ کھلا ہے. کسی وقت بھی لوٹ معافی کا دروازہ. اسی بنا پر آخرت کو ایمان کا بنیادی حصہ بنایا.